وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك الا وجهه۔ آلاف التحیت والسلام على سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأراضين بمحمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها فغرق وهوى۔ أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ برادران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں دیا جا رہا ہے، اس کا عنوان رکھا ہے اخلاص۔ اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سنسیئرٹی اور اردو میں کہتے ہیں خلوص۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں میرا مخلص دوست ہے، سنسیئر فرینڈ ہے، فلاں میرا مخلص رشتہ دار ہے، سنسیئر ریلیٹیو ہے، فلاں مولانا سنسیئر ہے یعنی مخلص ہے، فلاں نمازی مخلص ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اخلاص اتنا وسیع ٹاپک ہے، موضوع ہے کہ اس پر اگر 10 خطبے بھی دیے جائیں تو کم ہے۔ اب دیکھتے ہیں، آج اس کو اخلاص نمبر 1 قرار دے دیں گے، پھر جب فرصت ہوگی تو نمبر 2 نمبر 3 آہستہ آہستہ، کیونکہ ہمارا خطبہ جمعہ کا اصل ہدف یہ ہوتا ہے کہ خطبہ ٹچی ہو، اگرچہ مختصر ہو، اس کا اثر ہو، بندہ سیکھ کر جائے، خطبہ دینے والا بھی اور جن کو خطبہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ بھی کشتی نجات پر سوار ہوں، ان کے دلوں پہ چوٹ لگے، حصول تقوی و زہد ان کے لیے آسان۔ آئیے، جس آیت کو میں نے کوٹ کیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے، مگر کوٹیشن ہے ابلیس ملعون کی، شیطان کی، جب وہ اللہ سے محاجہ کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا دوسرے لفظوں میں، تو اللہ نے جب اس کو نکال دیا تو کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم، میں سارے انسانوں کو، آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا، ضرور گمراہ کروں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم بہت احتیاط کریں، جیسے ماشاءاللہ دیکھیے 100% مجمع نے، نمازیوں نے اس وقت ماسک پہن رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ سینٹر کے اندر وائرس نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ سینٹر میں وائرس نہیں ہے تو آپ بالکل ماسک اتار دیں گے۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی بندہ آ رہا ہو، وہ لے کر آ رہا ہو، کسی کے کپڑوں کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ اب یہ نئی جو ریسرچ آ رہی ہے آج کل، کپڑوں سے بھی، ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کو لگا ہے 3 دن پہلے بیچارے مرتے مرتے بچے ہیں، اللہ ان کو شفا دے، انہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے، آپ ان کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کوئی صاحب آئے، ان کو نہیں تھا، انہوں نے کرایا ہے اپنا ٹیسٹ تو نیگیٹو آیا، ان کے کپڑوں پہ تھا،
وہ بچ گئے، گھر والوں کو لگ گیا۔ لہٰذا اب آپ جو احتیاط کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ یا نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ شیطان کمینہ ہر جگہ ہمیں بہکانے کے لیے تیار ہے، تو پھر ہم زہد اور تقوی کا ماسک کیوں کرنا پہنے؟ اس لیے وہ کہہ کے نکلا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا، ہاں إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مخلص نہیں، یہ مخلص ہے۔ ابھی بتاتا ہوں، جو آپ دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے، دعائے عیدین میں ان میں بھی مخلص ہے، مخلصون، مخلص، مخلص جو سنسیئر ہو، مخلص جس کی سنسیئرٹی پر، جس کے خلوص پر قدرت کی مہر لگ جائے، اس کو کہتے ہیں مخلص۔ یہ میرا مخلص دوست ہے، میں اس کو مخلص سمجھتا ہوں، یہ میرا مخلص دوست ہے، اس کو اللہ بھی مخلص سمجھتا ہے، اس لیے مخلص۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ بچیں گے وہی جو مخلص ہوں گے، یعنی اتنے سنسیئر ہو جائیں، اتنا خلوص ہو جائے کہ وہ اللہ کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے الاخلاص اشرف نہایہ، سبحان اللہ، خلوص، اخلاص، سنسیئرٹی بہترین نصب العین ہے، بہترین گول ہے، ہدف ہے۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ کہ ہم بچ جائیں، بہترین ہدف اخلاص ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آگا اس کو بند کر دیں، بہت گرم ہو گیا، نماز پڑھیں تو خلوص سے، روزہ رکھیں تو خلوص سے، جھاڑو دیں مسجد کے باہر اندر خلوص سے، سلام کریں خلوص سے، خیریت پوچھیں خلوص سے۔ بالکل اس طرح ہمارے استاد محترم کہتے تھے، نعوذ باللہ، جس طرح تم لوگ غیبت خلوص سے کرتے ہو، تہمت خلوص سے لگاتے ہو، حسد خلوص سے کرتے ہو، تکبر خلوص سے کرتے ہو، ڈائیورٹ کے لیے ریورس ہو جائیے، عبادت خلوص سے شروع کر دیجئے، دعا خلوص سے، قرآن خلوص سے، دعائے کمیل خلوص سے، حدیث قصہ خلوص سے، زیارت وارث خلوص سے، یاسین کی قرات خلوص سے، فاتحہ خلوص سے، سلام دعا خلوص سے۔ یہ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹ کر آپ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو قرآن کہتا ہے رب کی طرف ٹوٹ کے آ جاؤ، یعنی اور سب کو چھوڑ دو، رب کی طرف آ جاؤ۔ وسیلے کا انکار مراد نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ الاخلاص غایت، دوسری حدیث شریف میں آیا کہ سنسیئرٹی، اخلاص اصل ہدف ہے، اصل ہدف ہی ہماری زندگی کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہدف کیا ہے ہمارا؟ اللہ نے پیدا کیا ہمیں، انسان کو اور جن کو، عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز آپ کی ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے، اور سامنے کنویں میں ایک بچہ گر رہا ہے، وہ بچہ مسلمان کا بھی نہیں ہے، کافر کا بچہ ہے، آپ نماز کنٹینیو کریں گے یا اس کی زندگی بچائیں گے؟ اس وقت عبادت، اس وقت اخلاص، اس بچے کی زندگی بچانا ہے۔ یہ آپ یہ اگر چیز انسان سمجھ جائے تو خلوص ہاتھ میں آ جائے گا۔ الاخلاص غایت الدین، دین کا ہدف بھی اخلاص ہے۔ اللہ جو دیندار بنانا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو، اس کا ہدف یہ ہے کہ ہم مخلص بن جائیں، سنسیئرٹی ہمارے اندر آ جائے، یہ ہدف ہے دین کا۔ دین، فلاں صاحب دیندار ہیں یعنی مخلص ہیں، اللہ ان کو مخلص بنا دے گا۔ مخلص اس میں فائل، مخلص اس میں مفعول، شاباش۔ الاخلاص عبادت المقربین، اخلاص اللہ کے قریبی بندوں کی عبادت ہے، اخلاص خود عبادت ہے۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں مخلص، نامہ اعمال میں عبادت لکھی جا رہی ہے، اخلاص خود عبادت ہے۔ الاخلاص ملاک العبادت، عبادت کا معیار، اسٹینڈرڈ اخلاص ہے۔
آپ مثلا آج کل یہ عموماً دیکھا گیا ہے، ہمارے کچھ بھائی، کچھ بہنیں، ہماری کچھ بیویاں ماشاءاللہ اتنی شو آف تو اتنا ہو رہا ہے ہماری قوم میں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کال کی ہے مثلا آپ نے کسی کو، کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ تہجد پڑھ رہا تھا، یہ بھی نہیں پتا 9 بجے صبح تہجد نہیں ہوتی۔ مجھے 9 بجے صبح بتا رہا ہے ایک بندہ، میں نے کہا میں غسل کے لیے بلا رہا ہوں، کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، تہجد 9 بجے ہوتی؟ اس کا مطلب ہے نماز بھی نہیں پڑھی تم نے تو۔ یہ لوگ اتنا شو آف کرنے لگ گئے ہیں۔ ہماری بیویوں کا بھی یہی ہے، بیویوں کا جب وقت ہوتا ہے شوہر کی خدمت کا یا بچوں کی خدمت کا، وہ تسبیح لمبی لمبی لے کے بیٹھ گئے۔ اس وقت ان کی تسبیح شوہر اور بچوں کی خدمت ہے، اس سے ان کو ثواب ملے گا۔ وہ سنت عبادتیں اس لیے تو واجب بہت ساری چیزیں ان سے، جیسے تبلیغ، جہاد اور سنت مؤکدہ جیسے جماعت اور جمعہ جیسے، ان سے ایگزمپٹ ہے، اس لیے کہ ان سے بڑا جاب لینا ہے، اور بڑا جاب یہ لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنا نہیں ہے۔ وہ ان بیویوں کا کام ہے جن کا کوئی کام نہ ہو، دادیاں بن گئیں، نانیاں بن گئیں، ساسیں بن گئیں، ٹھیک ہے، وہ کریں۔ جو ایکٹیو میری بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو چاہیے شوہر کی خدمت کریں اور بچوں بچیوں کی خدمت کریں، یہ ہے ان کا خلوص، ان کی سنسیئرٹی۔ الاخلاص اعلی الایمان، سبحان اللہ، ایمان کا اعلیٰ درجہ اخلاص ہے۔ اگر آپ مخلص بن گئے، سمجھیں کہ سپرلیٹو ڈگری آپ کو ایمان کی دستیاب ہو گئی۔ الاخلاص شیبت افاضل الناس، سنسیئرٹی، اخلاص، جو افضل لوگ ہیں، افضل، ایک تو نام افضل ہوتے ہیں، حاجی افضل، جیسے وہ حاجی افضل چند ہے مثلا، وہ تو نام ہے، یا محمد افضل ہو گئے، یا علی افضل ہو گئے، یا افضل علی ہو گئے، افضل حسین ہو گئے، یہ تو نام ہوتے ہیں۔ ایک کام کے افضل بھی ہیں، جیسے کچھ لوگ اسم با مسمى بھی ہوتے ہیں، نام بھی افضل ہے، ہیں بھی افضل۔ فرمایا کہ جو افضل لوگ ہیں، سب سے اچھے فاضل لوگ، پڑھے لکھے، لرنڈ، سمجھدار، ان کی عادت ہے، روش ہے، ان کی ہیبٹ ہے خلوص۔ افضل لوگوں کی عادت ہے، نیچر ہے، فطرت ہے خلوص، اخلاص۔ فی اخلاص الاعمال تنافس اولی النہا والالباب، اعمال کے خلوص میں عقل مندوں اور مبلغین اسلام کے لیے بریک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں بریک مل جائے تو آپ خلوص سے اعمال شروع کر دیں۔ فی الاخلاص یکون الخلاص، سبحان اللہ، اخلاص میں خلاص ہے۔ خلاص کا مطلب ہوتا ہے خلاصی، جان چھوٹ جانا، قیامت کے دن جان چھوٹ جائے، قبر میں جان چھوٹ جائے، سوال منکر و نکیر کے جب ہوں تو جان چھوٹ جائے۔ یہ جو رقیب و عتید ہے، یہ کمپیوٹر سے بھی آپ کے زیادہ تیز ہیں، ان کی کبھی میموری میں کوئی وائرس نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ان سے بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ، ہاں، صغیرہ و کبیرہ سب کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو دراصل خلاصی ہے، خلاصی یہ ملے گی اخلاص سے۔ اگر اخلاص ہو جائے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، الاخلاص سر من اسراری اودعتہ قلب من احببت من عبادی، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اخلاص ہے، یہ میرے عرش و کرسی کے سیکرٹس میں سے، میرے قریب کے سیکرٹس، رازوں میں سے راز ہے، میں صرف اسے دیتا ہوں جو میرا محبوب ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں تو آپ خلوص پیدا کر لیں اپنی زندگی میں۔ حدیث میں آیا ہے، یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، کلما اخلصت عملا بلغت من الآخرت عملا، کلما اخلصت عملا، جب تیرا عمل خالص ہو جائے گا، بلغت من الآخرت عملا، تو آخرت کی امیدوں کے قابل ہو جائے گا۔
بالاخلاص سے پیغمبر نے فرمایا تتفاضل مراتب المؤمنین، مومنین کے جو درجے اوپر جاتے ہیں وہ خلوص سے جاتے ہیں. جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنے درجات آپ کے بڑھتے جائیں گے. ایک حدیث ہے یہ، اگر آج میں یہی پڑھ دوں بس اور خطبہ یہاں ختم کر دوں تو میرے خیال میں کافی ہے. حضور نے فرمایا اعمل لوجہ واحد یکفیک الوجوہ کلھا، ایک چہرے کو خوش کرنے کے لیے عمل کر، سارے چہروں سے تو بے نیاز ہو جائے گا. یعنی آپ اپنے دوستوں کو راضی نہیں کر سکتے، اپنے اپوننٹس کو راضی نہیں کر سکتے، آپ اپنے رقیبوں کو، مخالفوں کو، رشتہ داروں کو راضی نہیں کر سکتے، مگر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. آپ صرف اس کے لیے کام کر لیں، اللہ سارے چہروں کو راضی کر دے گا. آپ چاہتے ہیں ہر بندہ آپ پہ راضی ہو جائے، آپ اللہ کو راضی کر لیں. آپ کا خالص عمل اللہ کی ذات کے لیے ہو، اور محمد و آل محمد علیہ السلام، انبیاء و مرسلین، شہداء صدیقین، ملائکتہ المقربین، عبادہ المخلصین آپ کے وسیلہ ہو. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اخلاص کی کشتی پر سوار ہو کر اپنے نصب العین کو حاصل کریں، ہدف تک پہنچیں، ایک اللہ کو راضی کر لیں جو ہر ایک کو راضی کر لے گا، اور اس کشتی پہ سوار ہوں جس میں انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین، اولیاء، اوصیاء، ائمہ طیبین، بطول بیبیاں اور مخلص لوگ سوار ہوتے رہے. اللہ ہمیں مخلص بنائے اور ہمارے خلوص کو قبول کر کے اپنے پاس مخلص کی فہرست میں شامل فرمائے. اللہم حب لنا الخلوص فی الامور الدنیویت والاخرویہ بحق المخلصین عندک یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. مومنین اکرام، یہ دوسرا خطبہ عموماً طلب توبہ، عرض گزاری در بارگاہ ایزدی کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور ہم کوئی سبیل کرتے ہیں معافی کی، جیسے کسی نہ کسی وائرس سے خود کو، جو اسپرچول وائرسز ہوتے ہیں، وائسز جن کو کہا جاتا ہے، ان سے بچنے کی سبیل کرتے ہیں، یا وائرسز کو پش بیک کرتے ہیں، یا جب پتہ چل جائے کہ فلاں وائرس پھیل رہا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسپرچول ماسک پہننے کی تیاری کرتے ہیں. چند جو وائرسز ہمارے ہاں پھیلتے ہیں ان میں سے ایک بڑا کریٹیکل وائرس ہے کہ آج کل یہ فیس بک پہ بدقسمتی سے ہمارے بھائی بہن اپنے گھروں کی تصویریں ڈالتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت ہی بڑی ادنا یعنی گھٹیا حرکت ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. جتنے لوگ فیس بک پہ یا اپنے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں ان پہ یا اپنی پکچر جہاں لگتی ہیں وہاں پر برہنہ سر تصویریں لگا رہے ہیں اپنے اہل خانہ کی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ فساد کو دعوت دینے کے برابر ہے. میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں. جب نامحرم کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر باہر سے کوئی آواز دے تو دوسری مرتبہ نامحرم عورت اندر سے جواب بھی نہ دے، پہلی مرتبہ دھیمی آواز میں جواب دے، تو یہ پردہ، یہ حجاب، یہ غیرت، یہ تدین
یہ کب ہم دنیا کو بتائیں گے؟ جو اسلامی غیرت ہے بیسیکلی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان مصیبتوں سے، ان وائرسز سے محفوظ و مصون فرمائے۔ ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، اور وہ ہے ڈویژن۔ یہ ہماری قوم میں بدقسمتی سے ڈویژن بہت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا، فساد، دنگا، ریومرز پھیلانا ادھر ادھر۔ آج کل بہت زیادہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ ہماری قوم میں دو گروپ بن گئے ہیں۔ ایک اپنے آپ کو مولائی اور ولایتی اور اہل ولا و عزا کے نام سے یاد کر رہا ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو محافظ دین اور موحد، متقی، پرہیزگار، دیندار کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ ایک گروہ دوسرے کو نصیری اور غالی کے فتوے دے رہا ہے، دوسرا ایک گروہ کو مقصر اور وہابی کے فتوے لگا رہا ہے اور ان کو یہ ٹائٹل دے رہا ہے۔ اگر آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو یقین کریں کوئی بات ایسی ہوتی نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اذان میں بھی علی ولی اللہ نہ کہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نماز میں بھی نہ کہا تو نعوذ باللہ آپ حلال زادہ نہیں ہیں۔ یعنی عجیب ایکسٹریم کی ایک وہ تیز گام چل رہی ہے۔ تو میں درخواست گزار ہوں اپنے بھائی بہنوں سے، ایک دوسرے کو نہ تو غالی کہیں، نہ وہابی کہیں، نہ نصیری کہیں، نہ مقصر کہیں، جب تک آپ کو یقین نہ ہو فتوے بازیاں نہ لگائیں۔ یہ جو ہفتہ آیا اس میں ہمارا جو نیا صدر ہے اس نے چارج لے لیا ہے اور حلف اٹھا لیا ہے، چیف جسٹس نے جو بائیڈن سے حلف لیا ہے، اور ہمارا بیہودہ صدر بالآخر رخصت ہوا۔ مجھے اس بات میں بڑی خوشی ہے کہ سب سے پہلے اس کو بیہودہ میں نے کہا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ جاتے ہوئے بیہودگی اپنی بتا کے گیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا میں کوئی نجومی ہوں یا میں کوئی خبریں دینے والا ہوں، مگر اتنا ضرور ہے کہ میری وزڈم نے پہلے دن سے ہی اس کو بیہودہ کہا تھا الحمدللہ، اور وہ بیہودہ ہی ثابت ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ امریکہ ایک بیہودہ صدر سے خلاص ہو گیا، چھٹکارا پا گیا۔ اب جو یہ صدر آیا ہے، میں نے ایک خط لکھا ہے صدر صاحب کو، آج ہی لکھا ہے رات کو۔ میں نے لکھا ہے کہ آپ مہربانی کریں سابقہ صدور سے اور سابقہ بیہودہ صدر سے درس عبرت لیں، نہ تو لنگول، نہ ریجنل، نہ کلر وائز، نہ ریلیجن وائز پریجوڈزم کو اختیار کریں، اور نہ ہی کسی پر چڑھائی کرنے کا سوچیں، لشکر کشی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بیچارے ہوڈز میں جو ہمارے ہم وطن امریکن رہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے، میں جاتا رہتا ہوں، ان کے بیچاروں کے پاس نان شبینہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی میں کھانا لے جاتا ہوں تو وہاں پر وہ کھانا کم پڑ جاتا ہے، بیچارے اتنے غریب لوگ ہیں۔ ادھر توجہ دینی چاہیے، ان ہوڈز والوں کو بیچاروں کو مکان بنا کے دیں، جو نان شبینہ کے محتاج ہیں ان کو روٹی دینی چاہیے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ڈاؤن ٹاؤنز کے اندر کچھ شہروں میں ابھی تک بھی دن دہاڑے بندہ نہیں جا سکتا۔ اسلحہ سے ملک کو پاک کرنا چاہیے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے دوسروں کی طرف پابندیاں جیسے صدر نے ختم کی ہیں۔ یہ اچھا اقدام ہے مسلمان ممالک میں جانے کی جو پابندیاں ختم ہوئی ہیں، یا جو سیمی ایمنسٹی ٹائپ جو ہو رہا ہے سلسلہ کہ شاید یہ جتنے لوگ اللیگل ہیں سب کو لیگل کر دیا جائے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور یہ جو بلاد مغرب ہیں وہ اسی غریب پروری کی وجہ سے ہی مشہور ہیں، اور لوگ اپنے ممالک میں نہیں رہتے اس لیے کہ یہاں کے ممالک غریب پرور بھی ہیں، یہاں قانون کا بھی پاس اور لحاظ ہوتا ہے، اور یہاں کلر کی بنیاد پر قتل نہیں ہوتے۔ میں نے لکھا ہے صدر صاحب کو کہ آپ نے جو جارج فلائیڈ کی بیٹی کو سیلیوٹ مارا ہے زانو اپنا تہہ کر کے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ انسانی ہمدردی کے تحت ہیومنیٹیرین گراؤنڈ پر آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور دنیاوی لیول پر گھٹنے ٹیک کر ایک مقتول کی بیٹی کو سیلیوٹ مارا ہو۔ تو میں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو فلسطین کے بیچارے مقتولوں کی بیٹیاں بیٹے ہیں، یا کشمیر کے مقتولوں کی، یمن کے مقتولوں کی، نائجیریا، بحرین، خود سعودی عرب کے اندر، عراق، شام وغیرہ، حتیٰ کہ ایران، کہاں کہاں پاکستان، افغانستان، وہاں کے بھی جو دہشت گردی کی پھیٹ چڑھے ہیں، ان کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے بھی آپ کے سیلیوٹ کے مستحق ہیں۔ آپ انہیں بھی یوں ہی سمجھیے کہ ان کو بھی انصاف کی ضرورت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ صدر ذرا ایکسپیرینس بھی ہیں اور بہتر انداز میں ملک کو چلائیں گے، اور
جو ایک امریکہ کا نام بدنام ہو گیا ہے اور پاسپورٹ ہمیں چھپانا پڑتا ہے پاکستان جا کر، آپ یقین کریں کہ کہیں کوئی ہمیں اغوا نہ کر لے، پاسپورٹ کی اتنی بے وقتی ہو گئی ہے ہمارے امریکن پاسپورٹ کی۔ مجھے امید ہے کہ یہ بے وقتی ختم ہو جائے گی اور امریکہ کا صدر بہتر انداز میں کام کرے گا۔ آپ حضرات سے میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ سینٹر کیونکہ کھل گیا ہے، شب جمعہ بھی شروع ہو چکی ہے اور جمعہ 2 پروگرام تو ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا ڈونیشن بھی دیں تاکہ ہم اس سینٹر کو بہتر انداز میں چلا سکیں۔ اللہ کریم آپ سب کے مرحومین کی، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جو منظورین ہے اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ کچھ بہت سارے بھائی بہن ہیں جنہوں نے نام لینے سے منع کیا ہے، علماء بھی ان میں شامل ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفائے کلی عطا فرما۔ حاضرین میں بھی اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کا عزیز بیمار ہے، یا میرا خطبہ یہ جو میں دے رہا ہوں سننے دیکھنے والوں میں کوئی علیل ہے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے شکستہ پہلو ہے بی بی فاطمہ کا، ائمہ اطہار کا، ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قوم میں ڈیویژن کی بجائے اصلاح عقائد، اصلاح اعمال کے ساتھ یونٹی اور اتحاد مرحمت فرما۔ ہماری قوم کو عفو و درگزر سکھا، کرٹسی، رواداری سکھا۔ خاص طور پہ یا اللہ جو آج کا خطبہ ہے جس میں میں نے اخلاص کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے، اس اخلاص کی کشتی پر ہم سب کو سوار فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ المہدی سینٹر کی رونق کو بحال فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، حج عمرہ و زیارات کے راستے کھول دے، جمعہ و جماعت مساجد و مراکز کے راستے کھول دے۔ ہماری قوم کو خدمت دین مبین، خدمت علماء، خدمت فقراء کی توفیق عطا فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم کی زندگیاں دراز فرما۔ حوزات علمیہ کے علماء، اساتذہ، شاگردوں، طالب علموں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ المہدی سے تعلق رکھنے والے سارے بہن بھائیوں، بزرگوں، بچوں، ماؤں، بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اس وقت جو تشریف فرمائے مومنین مومنات، یا اللہ ان سب کی جو حاجات شرعیہ ہیں پوری فرما، اور ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک یا اللہ کوئی گناہ کرنے کی توفیق نہ دے، کوئی نماز اول وقت سے قضا نہ ہو، تلاوت قرآن دائمی طور پہ رہے، تہجد کا پابند بنا، نوافل کا پابند بنا، زبانوں پہ پہرے لگا، غیبت و حسد و اناد و بغض و تکبر، ریومرز پھیلانے وغیرہ سے ہم سب کو محفوظ و مصون فرما۔ اپنے حقوق اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امام المسلمین علی بن ابی طالب وبذات رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسیٰ محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجة القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجہ وسهل لنا مخرجه واكحلنا لنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون